الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں ہفتے کے دوران اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم کہ اس میں ابتدا میں مختصر سا بیان کیا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کوئی تبصرہ، کوئی نصیحت، کوئی میسیج، اور ہماری طرف سے جوابات، نصیحت، کوئی تبصرہ۔ As most of you are aware by now that this program is live every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock in the evenings, and then throughout the week at different intervals it's repeated for different time zones of the world, of Europe, etc. And every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock it's live, and the format is I have a short speech, a short talk on a specific topic at the beginning, and then it's questions from yourselves, observations, any comments, any messages, and answers from our side, pieces of advice, any observations, etc. موضوع ہمارا چل رہا تھا پچھلے کئی ہفتوں سے، کئی سیشنز سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اصول سکھائے، اپنائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ان کے ذریعے تربیت فرمائی کہ جس کی وجہ سے پورے اجتماعیت آپس کے اندر بہترین انداز کے اندر رہ سکتے تھے۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر اوقات جتنی توجہ ان اصولوں کی طرف دینی چاہیے، ان کے بارے میں بات چیت کرنا چاہیے، اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اتنی بات چیت اس کے بارے میں نہیں کی جاتی۔ اس لیے سوچا کہ مختلف یہ سیریز رکھوں تاکہ ہمارے سامنے وہ سنہری اصول سامنے آ جائے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کر اپنی بھی زندگی بہتر کریں، اور اجتماعی طور پر باقی لوگوں کو اکٹھا رکھنے اور سکون اور اطمینان ایک قسم کے سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائے۔ The topic under discussion since many sessions
are the golden principles Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught the Sahaba, explained to them, nurtured them into, by which the Sahaba Ikram not only individually became better people, but the whole society gelled together. Those principles that by adopting them, it will not only better our own lives, but as well as bettering our lives, it will better the whole of the society, and we will all live in peace, satisfaction and tranquility. اور من جملہ ان اصولوں میں سے جس کی بات ہم اب کر رہے تھے وہ ہے ہمدردی. The one that we're talking about at the moment since the last session was empathy. Having feelings for other people who may be less fortunate than us, whether in wealth, whether in health, whether in materialistic terms, whether in deen, in any sense, to have feelings and want to make better life for them, better their situations. دل کے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی ہو اور دل میں یہ بھی نیت ہو کہ کاش ان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، ان کا کسی طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکیں، ان کا مرتبہ، ان کے جو موقع ہے وہ اس سے بہتر بن جائے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ یہ صفت ان کے اندر رچا دی اور ان کی اس انداز کے اندر تربیت کی کہ دوسروں کے لیے ہمدردی اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنا یہ ان کی فطرت ثانیہ ہو گئی. To put somebody else before yourself, selflessness, this became their second nature. The Sahaba Ikram, they did not need to think. As soon as they saw somebody distraught, somebody in worry, somebody in a desperate or destitute situation, جب کسی کو دیکھتے کہ وہ سخت حالت کے اندر ہے، مجبوری کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، بھوک پیاس کے اندر ہے، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، کسی بھی نیگیٹو سلبی صورت کے اندر ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت ان کی تھی کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے دوسرے کے آرام کے لیے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر ان کی اس انداز کے اندر صفت بھی بیان کی. اور اللہ رب العزت جو علام الغیوب ہیں، دلوں کی بھیدوں کو جاننے والے ہیں، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ اکرام اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام ان کی اب صفت اس طرح ہو گئی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ سخت بھوک کے اندر ہوں. They give privilege to others even if they are in the state of starvation themselves. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حالات دنیاوی لحاظ سے، مال کے لحاظ سے تنگ دستی تھی. ایک دن گئے اور کسی یہودی کے باغ کے اندر پورا دن کام کیا، دہاڑ لگائی، پورا دن لگایا، اور پورا دن لگانے کے بعد اس نے قیمتاً کچھ کھجوریں دے دی. اس زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا، اور آج کل بھی بہت سارے ملکوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ بجائے آپ کو پیسے دینے کے اس علاقے کا جو فصل ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. مہینہ گزرتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے، تو بجائے آپ کو پیسے، روپیہ، ریال، ٹکا، پاؤنڈ، ڈالر دینے کے بجائے اگر وہاں گندم ہیں تو وہ آپ کو 2 سیر گندم دے دیں گے، کھجوریں ہیں تو آپ کو 2 سیر کھجوریں دے دیں گے، 3 سیر کھجوریں دے دیں گے وغیرہ.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کھجوریں دے دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے گھر جب پہنچے تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی، دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو ایک مسکین وہاں تھا، غریب آدمی، اور اس نے کہا کہ علی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھجوریں لے کر آئے ہیں، بھوک سے دن گزر رہا ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھانے پینے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ واقعی یہ بھوک پیاس کے اندر ان کو سخت حالات ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو کھجوریں میں لے کر آیا ہوں یہ تم لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I was just given an example where Allah subhanahu wa ta'ala has said about the Sahaba that although they were in sometimes desperate need and hunger and starvation themselves, yet they would forgo themselves and selflessness would overtake them and they would give to others. And the example from the Quran I was given, Allah subhanahu wa ta'ala actually mentions this story in the Quran according to some tafsirs. Ali radiyallahu ta'ala who worked for a Jewish person for a whole day and came back home, and his salary for the day was some dates. When he reached home and knocked on the door, and a poor person was on the door and said, "Oh Ali, I saw you come now. I'm in a very desperate situation. I don't have food for myself and my family." Ali radiyallahu ta'ala, what he had earned in that day, he gave it to this person. And that night spent himself and the family hungry. Or should I say, on less food. دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، پورا دن دھوپ کے اندر کام کرتے رہے، اور کام کرنے کے بعد پھر دن کے آخر میں جب اس نے جو تنخواہ دی، تنخواہ کے طور پر جو کھجوریں دے دی، تو کھجوریں دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر لے آئے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، دستک سنی، باہر گئے تو دیکھا کہ ایک یتیم کھڑا ہے۔ اس نے یہی بات کہی کہ اے علی، میں نے دیکھا کہ آپ کام کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس کھجوریں تھی، میں بھوکا ہوں، حالات اس طرح ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں جو ہیں اس یتیم کو دے دی۔ یتیم کو جب دے دی، گھر کے اندر پھر بھوک کی حالت کے اندر گزار لی۔ تیسرا دن بھی اسی طرح ہوا، لیکن کسی کو بتلایا نہیں کہ میں نے اس طرح پہلے دن مسکین کو دیا، دوسرے دن ایک یتیم آیا تھا، کسی کو بتلایا نہیں، خود بھی اپنی اوپر سختی کی، گھر والوں کے اوپر بھی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی رات اسی حالت کے اندر گزار لی، دوسرا دن بھی۔ تیسرا دن جب ہوتا ہے، پورا دن کام کیا، کام کے بعد انہوں نے جب تنخواہ کے طور پر کھجوریں دی، گھر لے آئے، پہنچے گھر، تھوڑی دیر ابھی بیٹھے ہی تھے، تھکاوٹ اتری یا نہیں، دستک ہوئی، باہر گئے تو ایک قیدی موجود تھا۔ اس نے کہا قیدی رہا ہوں اور میری یہاں کوئی اور کھانا پینے کا بندوبست نہیں ہے، تمہیں دیکھا تم اس طرح لے کر آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تھا وہ دے دیا ان کو۔ اپنے طور پر ادھر حضرت علی کا اخلاص دیکھو، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے اثرات۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا وحی کے اثرات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور ان صحابہ میں سے ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت اور اپنے اخلاص کی وجہ سے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین آیا اس کو دے دیا، یتیم آیا اس کو دے دیا، ایک قیدی آیا اس کو دے دیا، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کچھ بھی کسی کو دیتے ہیں وجہ اللہ، اللہ واسطے دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے واہ لینے کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بتلانے کے لیے نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو ان سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ واپس ہو کر ہمارا شکریہ کریں کہ علی تیرا بڑا ہی شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ کھانا دے دیا، ہم شکریہ کا بھی انتظار نہیں کرتے، جو کچھ انہوں نے مانگا وہ سب کچھ دے دیا اگرچہ خود ہی محتاج ہوں، even though I needed it, he needed himself. Allah subhanahu wa ta'ala reveals the verse, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Allah says that these are the people amongst the Sahaba Ikram, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that they are in a desperate situation themselves. They are starving. Yet when there is a knock on the door and a miskeen, a poor person is there and says, "Oh Ali, I saw that you brought in some dates." Ali gave it to them. Next day, Ali works for a whole day, comes back and there's a knock on the door and an orphan is standing there asking Ali. Ali radiyallahu anhu gives him it all. Third day, a prisoner arrives and says, "Oh Ali, I saw you come in with the food." Ali is hungry. He's spent a whole day earning this. Yet just by somebody asking, gives them away straight away. Allah subhanahu wa ta'ala reveals the verse that amongst these Sahaba, for the love of Allah, they give away whatever the other person needs, even though they are in desperate need of themselves. Khud unko zarurat thi, and they say, "Don't even thank me for this. Don't thank me. Just take it, because by you taking it, you are going to be happy. My Allah is going to be pleased with me. Mere se mera Rabb khush hoga. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم." اللہ نے ساتوں آسمانوں سے آیت نازل کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی لوگوں کو تب پتہ چلا کہ 3 دن سے بھوکے رہ کر اپنے پاس جو بھی کھانا آتا تھا اگلا ان کے پاس آتا اس کو فوراً دے دیتے. یہ تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی. That's the kind of tarbiyah the Prophet sallallahu alayhi wasallam, nurturing of the Sahaba that he did. And when we have those qualities inside us as an ummah, as a human being, thinking about other people, then we will notice that the whole of the society is gelling together. The whole of the society is feeling at ease and happiness, and a satisfaction transcends everybody. اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک دوسرے کی مدد کے لیے کتنی خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں تو کالز لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. الحمد للہ، اللہ کا شکر. بھائی ٹیکا خان، یو اوکے؟ Alhamdulillah. You're giving good advice as usual. You just reminded me we live in Kashmir, Kalyal Basi. وہ کھوتی پر جانے اور far take vegetables and this and that, go to the mountains and bring salt back. You know, money, there was no money in those days, only 70-80 years ago. جی. Pakistan is the first country
to announce itself to be Islamic Republic before Saudi, before everything else. Anyway, my question to you today, sir, is the prophets came at the times for the tribes and nations of those times, yeah? جی Like Adam, Noah, Moses, David, Jesus. So were those tribes and nations not at a disadvantage for not being Muslims or not being taught the Quran? And would them people go to paradise? Do you want to just repeat that last bit of your question, because I don't know whether your mouth is away from the phone or we can't hear you properly. Okay, right. Now I can hear you. Are those people not at a disadvantage, those tribes and nations at those times? And would they not go to Jannah for not being introduced to Islam? Okay, I'm asking you this to clarify. Why do you think they were at a disadvantage, or why would anybody think of that question? Is it because you say the prophets were only sent to certain people? Is that what your question is? Yeah, because obviously the Quran was not revealed then. ٹھیک ہے. So were they not at a disadvantage, or as some people say, only Muslims will go to Jannah? Okay, good question, and inshallah I will definitely answer that. Thank you, sir. جزاک اللہ خیر. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا کیسے خیریت؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. میں امتیاز لشکر سے بولتا ہوں. جی ٹھیک ہے بھائی امتیاز. جی مولانا ایک بات پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. ضرور. اللہ کہتا ہے کہ رہے جہاں تک زمین اور آسمان ہے وہاں تک جہنم میں رہیں گے، اور جو جنتی ہے وہ جنت میں رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کی دن تو کہتا ہے کہ زمین کو سمیٹ لوں گا اور آسمان کو لپیٹ لوں گا. ٹھیک. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویری گڈ کویشچن، اور ضرور اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کریں گے. بھائی ٹکا خان، گڈ کویشچن. اور آپ نے سوال کیا کہ ماقبل کی جو امتیں ہیں، مختلف امت کی طرف، مختلف قوم کی طرف نبی بھیج دیے گئے، اور قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے. لیکن باقی جتنے بھی نبی تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف ان کو بھیج دیا گیا تھا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ماقبل کے لوگ ان تک قرآن نہیں پہنچا یا انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پہنچے، وقت کے نبی پہنچے، تو آیا ان کی نجات ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوال کے پہلے حصے میں کہ ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیج دیا گیا، اور ہر نبی جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سب کا میسج ایک ہی تھا. ہر نبی کا میسج ایک ہی، اور وہ کیا تھا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قال نوح علیہ السلام فرماتے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں. اور ہر وقت کا نبی کہتا کہ میں وقت کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تم میرے طریقے پر چلو. تو جو بھی امت اگر اس وقت توحید یعنی اللہ کو ایک مان کر اس ہی کی عبادت اور وہی ایک رب العالمین ہے اس کو مان لیتے، اور اس کے بعد وقت کے نبی کو مان لیتے، تو یہ ان کے لیے کافی تھا، ان کی نجات کے لیے. تو اس کی مثال یوں سمجھو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں. تو یہ تو ہمارا کلمہ. ہر نبی اپنی امت کو یہی دو چیزیں سمجھاتے ہیں، توحید اور رسالت. ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.